جنہوں نے تھوڑی سی اور کاٹنی ہوتی وہ مٹھ یہاں سے لینے کی بجائے یہاں سے لے لیتے ہیں، مٹھ میں پورا چہرہ لیا اور نیچے سے کاٹ لیا، بھائی ایک مٹھ کافی ہے۔ اور ترمذی میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی داڑھی بڑی بھاری تھی، گھنی تھی، اور آپ کے سینہ مبارک کو ڈھانپتی تھی۔ اسی طرح داڑھی رکھنا مومنین کا راستہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ کار ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلیفہ کی سنت، میرے خلفاء کی سنت، ان کو پکڑ کے رکھو، میری سنت پر عمل کرو اور خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں کہ وہ گھنی داڑھی والے تھے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے وہ زیادہ داڑھی والے تھے، حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے وہ بڑی داڑھی والے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ان کے سینے کو ڈھانپتی تھی۔ یہ احادیث رسول ہیں، یہ صحابہ کرام کا فعل اور عمل ہے۔ جائیے ان حدیثوں کو اپنے گھروں میں سنائیے، اپنی بیویوں کو سنائیے، اپنے گھر والوں کو سنائیے، اپنی عورتوں کو سنائیے۔ خاص طور پہ اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں وہ نوجوان غور سے سنیں جو کبھی بیوی کے پیچھے لگ کے داڑھی شیو کر دیتے ہیں، کبھی منگیتر کے کہنے پر شیو کر دیتے ہیں، کبھی امی کے ڈرامے پہ ہی کر دیتے ہیں۔ تو پتر داڑھی رکھ لی، تیرے مامے نے تھی نہیں ہونے دینی۔ جہاں تیرا رشتہ کیا تھا وہ مولوی سے رشتہ نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں بالکل چکنا ہو، ہماری بیٹی کھڑی ہو اور ہمارا داماد کھڑا ہو تو فرق کرنا مشکل ہو دونوں میں سے، ہی کون ہے اور شی کون ہے اور بٹوین کون ہے۔ بالکل ہر چیز صاف ستھرا۔ ابھی تو واللہ میں دیکھتا ہوں آج کل کے معاشرے کے نوجوانوں کو لمبے لمبے بال، اور بالوں پر پونی پہلے صرف عورتیں باندھا کرتی تھی، اب مردوں کے بالوں پر بھی پونی آ گئی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے معاشرے میں۔ لاہور کے اندر ایک مارکیٹ میں میں شاپنگ کرنے کے لیے گیا، پینٹ شرٹ کے اندر ایک جسم میرے سامنے آیا، چہرہ اس کا اس طرف تھا، بیک سائڈ میری طرف تھی، اور لمبی ساری اس نے چٹیاں کی ہوئی، لیکن اس کی جسامت سے مجھے وہ قطعاً لڑکی نہیں لگی۔ میں نے جا کے اس کے آگے سے دیکھا تو آگے اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور پیچھے لمبی ساری چٹیاں۔ جو کام مردوں کا تھا اب مرد کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پہچانے نہ، یہ بندے دا پتر ہے، بس یہی لگے کہ یہ دوسری برادری دا۔ اور لڑکیوں کا جو کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کیا کہا؟ مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھے، اپنے کپڑے ٹخنوں سے بلند رکھے، جس مرد کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہے یہ آگ میں ہے، یہ آگ میں ہے۔ اب آپ مردوں کو دیکھ لو، ان کی پینٹیں، ان کی شلواریں، ان کی تہمدیں، ان کی ثوب، آپ دیکھ لو کہاں ہوگی؟ مردوں کی ایڑی تک ہوگی۔ اور گرلز کالج کے پاس سے گزر جاؤ، اسکول سے چھٹی، کالج سے لڑکیاں باہر نکلیں، ان کے کپڑے ان کی پنڈلی تک ہوں گے۔ جو مردوں کو حکم تھا وہ عورتیں کر رہی ہیں، اور جو عورتوں کو حکم تھا وہ مرد کر رہے ہیں۔ پورا معاشرہ اللہ ہی جانے کس طرف دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ داڑھی رکھنا مرد کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے، یہ مرد کی خوبصورتی ہے۔ اور مرد اتنا بھولا ہے، بیگم کی باتوں میں اتنی جلدی آتا ہے۔ بیگم فون کرتی ہے، جناب ہینڈ اینڈ شولڈر جو ہے نا وہ امپورٹڈ سعودیہ سے آتے ہوئے لے کے آنا، میرے بالوں میں بڑی خشکی ہے۔ اسے دیسی لا دو نا، کوئی لائف بوائے شیمپو یا اس طرح کا کوئی اور لا دو۔ کہتی سعودیہ سے آ رہے ہو اور یہ شیمپو لا رہے ہو؟ یہ تو پاکستان میں بہت مل جاتے ہیں، آپ وہاں سے کوئی میڈیکیٹڈ لے کر آؤ، کوئی بڑا اچھا اوریجنل قسم کا امریکہ کا بنا ہوا، جاپان کا بنا ہوا لے کر آؤ۔ جو اللہ نے اس کو زینت دی ہے اس کے بارے میں وہ آپ سے شیمپو منگواتی ہے، ہاں جی، جڑی بوٹیوں کا تیل منگواتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ، آملے، سیکاکائی، وہ سٹاک لگایا ہوا ہے اپنے بالوں کے لیے۔ اور جو زینت مرد کی ہے، جو خوبصورتی مرد کی ہے، جو مردانگی کو ظاہر کرتی ہے، کسی مولوی نال گزارا نہیں ہوتا، اینو وڈ دے، یا مجھے رکھ لو یا اس کو رکھ لو۔ ہمارے شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہوں نے اپنی کتاب اسلام میں داڑھی کا مقام، اس میں شیخ عبد الرحمن دمشقی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے میں اس نے اپنے سفر نامے میں یہ واقعہ لکھا کہ یہ بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد الرحمن، ان پہ ایک عورت فرفتہ ہو گئی اور دم کرنے کے بہانے اپنے گھر بلایا۔ جب یہ دم کرنے کے لیے پہنچے تو اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی، اس نے بڑا سمجھایا بجھایا، حدیثیں سنائی، وہ نہ مانی تو کہنے لگا اچھا مجھے ذرا باتھ روم میں قضاء حاجت کے لیے جانے دو، اس کے بعد جو کہو گی میں کر لوں گا۔ یہ بہانے سے باتھ روم میں آئے اور آ کر اپنی ساری داڑھی کو شیو کر کے باہر نکلے۔ شیو کر کے داڑھی کے جب باہر آئے، اس عورت کو اس داڑھی مونڈے کا منہ دے کر اتنی کراہت ہوئی کہ اس نے وہ سارا جو اس کے ذہن میں کھچڑی پکی ہوئی تھی ختم ہوگی، اور اس کو کہا دفع ہو جا، بھاگ جا، مجھے تیرے چہرے سے نفرت ہے۔
تو یہ داڑھی مرد کی زینت ہے، یہ مرد کا حسن ہے، یہ مرد کی تکریم ہے، یہ مرد کے حسن میں اضافہ ہے۔ کیا خیال ہے، کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے، میری باتوں پہ نہ جائیے، کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے؟ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر خوبصورت کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی شیو کر کے حسین تھے یا داڑھی رکھ کر حسین تھے؟ سوچئے، اللہ کے نبی اگر کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، آپ سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اگر اللہ کے نبی سے حسین کوئی نہیں تو فیصلہ اپنی عقل سے کیجئے۔ اللہ کے نبی حسین تھے، سینہ مبارک داڑھی سے بھرا ہوا تھا، یہ شیو تھی۔ اگر اللہ کے نبی داڑھی رکھ کر حسین تھے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حسن داڑھی کے رکھنے میں ہے، شیو کرنے میں نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے بالوں میں 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے۔ کیا حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی مبارک تھی؟ عمار بن یاسر ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو داڑھی کا خلال کرتے، ایک چلو پانی لے کر داڑھی کا خلال کرتے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی۔ ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تیل لگاتے اور داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا۔ سننا ذرا حدیث کو، غور کرنا، خاص طور پہ وہ پیارے بھائی جو اپنا چہرہ محمدی بناتے ہوئے بڑا کتراتے ہیں اور یہود و نصارہ جیسا منہ بنا کر بڑا خوش ہوتے ہیں جب کہیں فنکشن پہ جانا، میٹنگ پہ جانا ہو، شیو کر کے شیشہ سامنے رکھ کے کہتے ہیں ہاں سواد آیا نا، ہون گل بنی، کریم شریم لگا کے بالکل سیٹ سٹ کر کے نا پھر شیشہ دیکھتے ہیں کیونکہ تو بال رہتے نہیں گیا، اور پھر کہتے ہیں کام ہو گیا، اب ٹھیک ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے صحابی کا ذرا فرمان سنیے۔ علی فرماتے ہیں میں یمن میں گیا، اللہ کے نبی نے بھیجا، ایک دن میں لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، ایک یہودی ہاتھ میں اپنی کتاب لے کر آیا اور کہنے لگا ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو۔ میں نے، علی کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ رسول اللہ نہ تو پست قد کے تھے، چھوٹے قد کے تھے، اور نہ ہی بہت لمبے قد کے تھے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ جب حضرت علی خاموش ہوئے تو یہودی بولا، جب حضرت علی خاموش ہوئے تو یہودی بولا اور کہنے لگا آپ کی آنکھوں میں سرخی تھی اور داڑھی خوب رو تھی، کان متناسب تھے، اتنا پیارا آپ کا چہرہ تھا، اتنا پیارا آپ کا وجود تھا۔ حضرت علی یہودی کی بات سن کر کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے تو اس سے بہتر تو ان کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہودی مان رہا ہے، اپنی کتاب سے پڑھ کر بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کی داڑھی سے بھرا ہوا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال بہت زیادہ تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی داڑھی تھی۔ صحیح الجامع میں یہ روایت ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بہت گھنی تھی۔ ترمذی میں یہ روایت ہے۔ علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی بھاری تھی۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ ماننے والے کیوں نہیں تھے؟ ایک حدیث کافی ہے نا، لیکن آئیے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤں۔ اب ان احادیث سے ثابت کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی والے تھے اور داڑھی کو شیو نہیں کرتے تھے۔ آپ کی داڑھی آپ کے چہرہ مبارک کو پر سجی ہوئی آپ کے سینہ مبارک کو ڈھانپتی تھی۔ یہ تو اللہ کے نبی کا فعل، یہ آپ کا عمل۔ اب آئیے اللہ کے نبی کا حکم سنیں۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین ووفر اللحى واحف الشوارب۔ اللہ کے نبی کا حکم یاد کر لیجئے، اہل ایمان جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنتے تھے ان کی گردنیں جھک جایا کرتی تھی، اور جب تک انسان کا ایمان یہ رہے کہ اللہ کے نبی کا حکم آنا اور میں نے اس پر عمل کرنا، اس کی تعمیل کرنی، تو پھر یہ اہل ایمان اللہ کے ہاں بڑے عظیم مقام کو پہنچتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ حکمن نہیں
مشورتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا ہم مسجد نبوی کا یہ دروازہ اگر عورتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم مرتے دم تک میں اس دروازے سے دوبارہ کبھی داخل نہیں ہوا۔ حکم نہیں تھا، مشورہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، اس نے اتار کر پھینک دی۔ پیارے حبیب کا غصہ ٹھنڈا ہوا، باقی صحابہ نے مشورہ دیا اس صحابی کو کہ یہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لو، تمہاری بیوی، ماں، بچی، عورتوں کے لیے تو حلال ہے۔ کہا اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی اپنے گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا جس چیز کی وجہ سے محمد کریم ناراض ہوئے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ ان کی زندگی تھی، یہ ان کا اسوہ حسنہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ناگواری کے آثار کو دیکھ کر اپنے عمل کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور جہاں حکم آ جائے، آئیے میں آپ کو حکم سناتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی مونچھوں کو پست کرو۔ مشرکین داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو، تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مونچھوں کو اچھی طرح کاٹو اور داڑھیوں کو معاف کرو۔ معاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک مشت کے بعد کاٹ دو، یہاں سے گال چھیل لو، نیچے سے ہڈی تک بالکل صاف کر لو، خط بنا لو۔ مولوی صاحب میں نے داڑھی رکھ لی ہے اس لیے میں یہاں سے بھی صاف کرتا ہوں، نیچے بھی صاف کرتا ہوں، خط بناتا ہوں۔ یہ خط کہاں سے آ گیا؟ یہ گالوں کو چھیلنا کس حدیث سے ثابت ہو گیا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ سے، آپ غلطی کر لیں کسی بھائی کے ساتھ اور پھر اس سے جا کر معافی مانگے کہ بھائی صاحب غلطی ہوگی معاف کر دو، وہ آپ کے منہ پہ زور سے تھپڑ مار کر کے جا تینوں معاف کیتا، تو کیا معافی قبول کر لو گے؟ کہو گے چنڈتے مار لئی معافی نہیں ہوئی۔ معاف کرنا ہوتا تو مجھے انگلی نہ لگاتا، کہتا جا معاف کیا۔ دوسری مثال سمجھو، رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہوئے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو اس رات کو پائے تو دعا مانگ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور ایک روایت میں فاعف عنی کے لفظ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ بھی یہ دعا کرتے ہو، میں بھی یہ دعا کرتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے تو ہمارے دل میں کیا ارادہ ہوتا ہے؟ بولو، اللہ 50 سال عمر ہے، 40 سال دے گناہ معاف کر دے، 10 سال دے سٹاک اکاؤنٹ چ باقی رکھیں، یہی ارادہ ہے کہ آدھی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، آدھی کے باقی رہ جائیں؟ یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ حج کرنے آیا ہوں، اللہ روزہ افطار کر رہا ہوں، اللہ دعا مانگ رہا ہوں، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، یہی مطلب ہے؟ معافی کا مطلب یہی ہے نا کہ بالکل معاف کر دے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، تو کیا مطلب ہے؟ جیسے سفیدی کرنے والے یا رنگ کرنے والا چھوٹا سا برش ہوتا ہے ویسے رکھ لو ہیں، یا ایک مٹھ کے بعد کاٹ لو، یا چھوٹی چھوٹی خشخشی داڑیاں رکھ لو؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو معاف کر دو، تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ رہنے دو، ان کو بڑھاؤ۔ ان کو معاف کرنے سے مراد پھر ان کو کاٹنا نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کاٹو، اوف اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اور یہ عمل کر کے اہل شرک کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ وہ مونچھوں کو بڑا بڑا رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی مونچھوں والی دنیا، 6-4 کی مونچھیں منہ میں جا رہی ہیں، پانی پیتے میں گند اس کے اندر جا رہا ہے، جراثیم اس کے اندر جا رہے ہیں، شکل دیکھ کے انسان کی شکل لگتی نہیں ہے، اور بالکل صاف کی ہوئی۔ اور ہمارے ہاں تو بلکہ پاکستان میں کئی مرتبہ اخباروں میں پڑھا مونچھوں کے ذریعے مقابلہ ہوتا ہے، مونچھوں کے ذریعے 1 کلو وزن اٹھایا، مونچھوں کے ذریعے سائیکل چلا دی، مونچھوں کے ذریعے یہ کر لیا، اور مقابلوں میں سب سے بڑی مونچھ والے کو انعام ملتا۔ حالانکہ رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ مشرکین کی مخالفت کرو، وہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، تم مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل شرک مونچھوں کو معاف کرتے تھے، اور